دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کا کچھ بھی خیال نہیں کریں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور حاملہ عورتیں اپنا حمل ساقط کر دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جب دیکھو گے ایسا لگے گا کہ یہ لوگ نشہ کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ شراب پیے ہوئے ہیں. اس قدر مدہوش نظر آئیں گے، اس قدر ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں گے. وما ہم بسکارا قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنا ہوش گوا بیٹھیں گے. لوگوں کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی. اتنا خطرناک معاملہ ہوگا. کس انداز میں قرآن ممتا کی مثال دیتا ہے. قرآن ایک حاملہ عورت کی مثال دیتا ہے کہ قیامت کے دن کا جو معاملہ ہوگا پرہول معاملہ ہوگا، خطرناک معاملہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قیامت کے مناظر کو الگ الگ انداز میں پیش کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے. قیامت کا جو دن ہوگا سب سے زیادہ خطرناک والا دن ہوگا. انبیاء بھی پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر قیامت کے دن کے تعلق سے امت کو ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اس دن کی تیاری کرو جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. بہت سارے اعمال ایسے ہوں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے. نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، حج بھی ہوگا. لیکن سنت کے مطابق کیے جانے والے جو اعمال ہوں گے، اعمال تو ہوں گے لیکن نیکیاں کوئی اور لے جائے گا. یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا. عمل تو ہم کریں گے لیکن نیکیاں کوئی اور لے جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایک حدیث کے اندر واضح کیا ہے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع قال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامة بالصلاة والصیام والزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیوتا هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في کتاب البر والصلہ. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث کتاب البر والصلہ میں موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، مجبور کون ہے؟ صحابہ کرام کا بھی وہی جواب تھا جو ہمارا جواب ہوتا ہے. مفلس اس کو سمجھتے ہیں، مجبور انہیں سمجھتے ہیں جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہوتا ہے، جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں تو کھاتے ہیں. قال مفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے مفلس اور مجبور وہ ہے جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں. کہا نہیں، میں نے دنیا کی مفلسی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، میرے سوال کا تعلق آخرت کی مفلسی کے بارے میں تھا.
کہ آخرت کے دن مفلس کون ہوں گے, مجبور کون ہوں گے. کتنے ایسے دنیا میں مالدار ہیں جو دنیا میں تو مالدار ہیں لیکن آخرت میں مفلس ہوں گے. کتنے ایسے جاہو منصب والے ہیں, کتنے ایسی طاقتیں رکھنے والے ہیں جو قیامت کے دن بے بس ہوں گے, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. کہا اس دن کی مفلسی کے بارے میں نے سوال کیا. پھر فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام والزکاۃ, میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا, نماز لے کر کے آئے گا, زکوٰۃ لے کر کے آئے گا. یہ اہم العبادات ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ. علی ھذا القیاس ان کے پاس حج ہوگا, صدقات و خیرات کے انبار ہوں گے, بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. عمل تو ہوگا, نیکیاں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی, لیکن وہ نیکیاں انہیں بچا نہ پائیں گی. معاملہ کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, یہ خوش ہوگا میرے پاس اتنے ساری نیکیاں ہیں, مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, ایک شخص آئے گا پروردگارہ دنیا کے اندر اس شخص نے مجھے گالی دی تھی, اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دی جائے گی. وَقَذَفَ هَذَا, اور ایک شخص آئے گا کہ پروردگارہ دنیا کے اندر اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا, بہتان لگایا تھا, دنیا کے اندر میں کمزور تھا, میں بدلہ لے نہ سکا, آج تو بدلے کا دن ہے, آج تو یوم الجزا ہے. نماز, روزے, حج, دیگر ساری نیکیاں وہاں ہوں گی, اٹھا کر کے انہیں دے دے گا. اور ایک آئے گا وہ صفقہ ہاذا, پروردگارہ اس شخص نے دنیا کے اندر میرا خون کیا تھا. وَضَرَبَ هَذَا, دنیا کے اندر اس شخص نے مجھے مارا تھا, مجھ پر ظلم کیا تھا, مجھے کمزور سمجھا تھا. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, شکایت کرنے والے آتے رہیں گے اور نیکیاں, نمازی صاحب کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی, حاجی صاحب کی نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی, زکاتی صاحب کی نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی. نیکیاں کرنے والوں کا انبار ہوگا, لیکن مظلوم آتے رہیں گے, اور یہ نمازی تو ہوں گے لیکن ظالم ہوں گے. غور کیجیے, ہم میں کتنے ایسے نمازی ہیں جو ظالم ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی زبان محفوظ نہیں ہے, اس کے اعضاء محفوظ نہیں ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں, بھائی کا حق دبائے ہوئے ہیں, اپنے پارٹنر کا حق دبائے ہوئے ہیں, کمزوروں کا حق دبائے ہوئے ہیں, اخلاق اچھے نہیں ہیں, کردار اچھے نہیں ہیں, حرام کمائی کر رہے ہیں, حرام تجارت میں مشغول ہے, لیکن نمازی ہیں. بڑا خطرناک معاملہ یاد رکھیے گا, بہت ہی خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. شکایت کرنے والے آتے رہیں گے, نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی. معاملہ کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے, وہ شکایت کرنے والوں کو تانتا لگا رہے گا. اب معاملہ کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم, اب شکایت کرنے والے پروردگارہ اس نے مجھے ستایا تھا, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا, اس نے میری جائیداد ہڑپ کر لی تھی, اس نے میرے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے. اب اس کے پاس نماز کی نیکیاں تھی, ختم ہو چکی ہیں, زکوٰۃ کی نیکیاں تھی, ختم ہو چکی ہیں, صدقات و خیرات کی نیکیاں تھی, ختم ہو چکی ہیں. اب شکایت کرنے والوں کا گناہ اٹھایا جائے گا اور اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا. اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار, جن کے پاس نیکیوں کا انبار تھا, چند لمحہ بعد اب گناہوں کے بوجھ تلے وہ شخص ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک نقطہ اس حدیث سے یاد رکھیے, نماز پڑھ کر کے بہت زیادہ خوش مت ہو جائیے. اب حاجی صاحب ہیں, کتنے سے حاجی صاحب حج کر کے آ گئے ہیں, اس کے بعد سے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو ابھی ہے کا معاملہ. صدقات و خیرات کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن اگر ہماری زبان محفوظ نہیں ہے, ہم نے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا نہیں کیا, بندوں کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا نہیں کیا, تو یاد رکھیے یہ نماز کی نیکیاں, یہ روزے کی نیکیاں, یہ وغیرہ وغیرہ کی نیکیاں, ساری نیکیاں کوئی اور لے جائے گا. ہمارے اندر یہ ایک قسم کا زعم ہوتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں, قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں, ہم توحید والے ہیں, نمازی ہیں, تو ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے, قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کیا ہے. وہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں سوچیے. قرآن کا معاملہ, قرآن میں واضح کرتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی شخص برائی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا, اور نیکی بھی کی ہوگی تو اسے دیکھ لے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر فرماتا ہے کہ گنہگار کا عالم کیا ہوگا، گنہگار کا انداز وہاں پر کیا ہوگا، ان کی وہاں پر حیت اور کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، کتاب زندگی رکھ دی جائے گی۔ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے دن ہر شخص کی زندگی کا چٹھا کھول دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ قیامت کے دن گناہگاروں کو دیکھیں گے، قیامت کے دن معصیت کرنے والوں کو دیکھیں گے، نافرمانوں کو دیکھیں گے کہ ڈرے ڈرے ہوں گے، سہمے سہمے ہوں گے، پریشان پریشان ہوں گے۔ وہ کیا کہے گا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کے اندر تو چھوٹی سی چھوٹی برائیاں بھی موجود ہیں اور بڑی سی بڑی برائیاں بھی موجود ہیں۔ شہر سے دور جا کر کے جو میں نے گناہ کیا تھا وہ گناہ بھی یہاں پر موجود ہے، رات کی تنہائی میں بند کمرے میں جو میں نے گناہ کیا تھا وہ گناہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنوں سے چھپا کر کے، اپنوں سے دور جا کر کے میں نے جو غلطیاں کی تھی، میں نے جو موج مستیاں کی تھی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا، جو کچھ بھی کرے گا، سب کچھ وہاں پر اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے کہ آپ تنہائی میں ہیں تو اس بات سے مامون نہ ہو کہ گناہ کرتے جاؤ۔ آپ شہر سے دور ہیں، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو جاہ و منصب سے نوازا ہے، تو یہ الزام نہیں ہونا چاہیے کہ ارے جو چاہو کر لو۔ نہیں، یہ آیت نظریہ پیش کرتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، قیامت کے دن آپ کے گناہ کھول دیے جائیں گے، قیامت کے دن ہر شخص کا بدلہ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اور جب سنانے لگتے ہیں تو کچھ آیتیں گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب مت پڑھو، اب مت پڑھو۔ کیوں کہا اب مت پڑھو؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن، قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کر کے سناؤں؟ کہا ابن مسعود انی احب ان اسمعه من غیری، میں قرآن دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھا جائے کہ جس طرح قرآن پڑھنا ثواب ہے اسی طرح سے قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے آیت نمبر 41 میں پہنچا، جس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے کہ آپ تمام امتوں کا گواہ بنیں، آپ تمام امتوں کا گواہ بنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ کیا ہوا ہے؟
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا، اس وقت آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے قیامت کے دن ایک گواہ کو بلائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ جو کام دیا گیا تھا، جو عمل دیا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کی گئی کہ ادا نہیں کی گئی؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے دن ہر گواہ کو بلائیں گے اور تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گواہی دے رہے ہیں اپنی گواہی پر برحق ہے کہ نہیں ہے، اپنی گواہی میں سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں، اپنی گواہی میں حق ہے کہ حق نہیں ہے۔ اس آیت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سوال کر رہی ہے۔ یہ آیت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ ہم میں کا ہر مسلمان اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ سے سوال کرے کہ میرا کیا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہوگا، مجھ سے جب سوال کیا جائے گا، میری زندگی کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ اللہ کے کیا دنیا میں کر کے آیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے آیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا ہے، میرا کیا حال ہوگا، میرے اعمال کا کیا حال ہوگا، میری کامیابی کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس آیت کو سننے کے بعد یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ یہ آیت سن لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کی ہولناکی کا معاملہ اور قیامت کی ہولناکی کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ قیامت کی ہولناکی آپ کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھ کے سناؤ، اس آیت کو سن لینے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن مسعود حسبک، اب مت پڑھو، اب مت پڑھو۔ اس قدر قیامت کے دن کی ذمہ داری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کیا ہے، پریشان کیا ہے۔ کہتے ابن مسعود حسبک، اب مت پڑھو، اب آگے مجھے قرآن سننے کی فی الحال طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ جب میں نے نظر اٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کے رونے کی وجہ قیامت کے دن آپ کا کیا ہوگا، قیامت کے دن آپ کا معاملہ کیا ہوگا، قیامت کے دن آپ کی ذمہ داری کیسی ہوگی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ تو قیامت کے دن کی تیاری، قیامت کے دن کی تیاری اور قیامت کے دن کا جو معاملہ ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا قیامت کے دن کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کرتی ہیں قیامت کے دن کے تعلق سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کو عیاں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ سوال کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ننگے بدن جمع ہوں گے، ننگے پاؤں جمع ہوں گے اور ختنہ کیے بغیر جمع ہوں گے۔ جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اسی طرح سے میدان محشر میں لوگ جمع بھی ہوں گے۔ آدمی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بدن ننگا ہوتا ہے،
پاؤں ننگے ہوتے ہیں، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قیامت کے دن سب کے سب جمع ہوں گے، گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک فکر دامنگیر ہوئی، پردے کی فکر۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں دھڑلے سے بے پردہ ہو جاتی ہیں، پردے کا خیال نہیں رہتا ہے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، آپ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں پر جوتا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، غیر مختور ہوں گے، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، اور مرد عورتوں کی طرف، مرد حضرات عورتوں کی طرف دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی، یعنی شرموں، کس قدر شرم کا معاملہ ہوگا، عورتیں شرم سے پانی پانی ہو جائیں گی، کتنا عجیب معاملہ ہوگا۔ کہا عائشہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن قیامت کا معاملہ اتنا سخت ہوگا، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن قیامت کا معاملہ اس قدر بے نیاز کرنے والا معاملہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس قدر قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے کہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ قرآن بھی اسی چیز کا نقشہ کھینچتا ہے۔ سورہ حج کی ابتدا قرآن ایسے ہی انداز میں کرتا ہے۔ ابتدائی 2 آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہی پرہول زلزلہ ہوگا، قیامت کا معاملہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا۔ معاملہ کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے معصوم بچوں کو بھلا دیں گی۔ قرآن ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے۔ ایک ماں دودھ پیتے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہے، بچہ پریشان ہو جائے ماں پریشان ہو جاتی ہے، بچہ رات میں رونے لگے ماں کی نیند اور ماں کا چین و قرار ختم ہو جاتا ہے۔ بچے کو چھوڑ کر کے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے دور جانا ماں کو گوارا نہیں۔ بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لینا ماں کو منظور ہے، لیکن بچے کو تنہا چھوڑنا ماں کو منظور نہیں۔ دودھ پیتے بچے سے ماں بے انتہا محبت کرتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے۔ قرآن اسی چیز کا حوالہ دیتا ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماؤں کو اپنے دودھ پلاتے بچوں کی فکر نہ ہوگی، انہیں کچھ بھی پرواہ نہ ہوگی کہ میرا بچہ رو رہا ہے کہ میرا بچہ نہیں رو رہا ہے، میرا بچہ کس حال میں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کا کچھ بھی خیال نہیں کریں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل ساقط کر دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جب دیکھو گے ایسا لگے گا کہ یہ لوگ نشہ کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ شراب پیے ہوئے ہیں، اس قدر مدہوش نظر آئیں گے، اس قدر ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں گے۔ وما ہم بسکارا، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنا ہوش گوا بیٹھیں گے، لوگوں کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ کس انداز میں قرآن ممتا کی مثال دیتا ہے، قرآن ایک حاملہ عورت کی مثال دیتا ہے کہ قیامت کے دن کا جو معاملہ ہوگا پرہول معاملہ ہوگا، خطرناک معاملہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ زلزال پڑھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین مکمل طریقے سے جھنجھوڑ دی جائے گی،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جب اپنے اندر سے بوجھ کو باہر نکال پھینکیں گی، سارے کے سارے مردے باہر آ جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قیامت کے دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین ہل کیوں رہی ہے، زمین حرکت کیوں کر رہی ہے۔ ترکی کا زلزلہ، شام کا زلزلہ، دونوں کی ہلاکتیں ہمارے سامنے ہیں، قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہے۔ ماں اگر زندہ ہے تو باپ مر چکے ہیں، باپ اگر زندہ ہے تو ماں مر چکی ہے۔ کل بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ماں کی وفات ہو چکی ہے۔ بیوی زندہ ہے تو شوہر مر چکا ہے، شوہر زندہ ہے تو بیوی مر چکی ہے۔ بیٹا زندہ ہے تو بیٹی دنیا چھوڑ کر کے جا چکی ہے، اور اگر بیٹی زندہ ہے تو بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ ادھوری فیملی، جو زندہ ہیں وہ لوگ ادھورے ہیں، کوئی ماں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، کوئی باپ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، کوئی فیملی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ فلک بوس عمارتیں پل بھر میں زمین بوس نظر آتی ہیں۔ یہ زلزلے قیامت سے پہلے، یہ جو چھوٹے موٹے زلزلے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں زلزلہ آیا ہمیں اس سے کیا لینا ہے، شام میں زلزلہ آیا ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، نہیں، زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے، اور یہ زلزلہ سامان عبرت ہے دھرتی کے اوپر زندگی گزارنے والوں کے لیے، کہ دیکھو معمولی سی حرکت پر یہ حال ہے، اس دن قیامت کے دن جب زمین مکمل طریقے سے ہلا دی جائے گی، اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ زلزلہ کیوں ہوتا ہے، عذاب کیوں ہوتا ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ایک مسلمان، ایک انسان کو گناہ کا احساس اور اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ گناہوں کی سزا، بعض گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسی لیے دیتا ہے تاکہ وہ بھولا ہوا شخص اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں بڑے بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئے، تاکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے لو لگانا شروع کر دے، تاکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا شروع کر دے، لعلہم یرجعون، تاکہ بھولا ہوا شخص قیامت کے دن کی تیاری کرنے لگے۔ وقال الانسان ما لها، انسان قیامت کے دن کہے گا کہ یہ زمین حرکت کیوں کر رہی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین کہے گی کہ پروردگارہ فلاں شخص میرے اوپر چلا کرتا تھا اور چل کر کے تیری نافرمانیاں کیا کرتا تھا، فلاں شخص میرے اوپر رہا کرتا تھا، تجھے ناراض کیا کرتا تھا، تجھے ناراض کرنے والے اعمال کیا کرتا تھا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین باتیں کرنے لگے گی۔ تو قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا، قیامت کا معاملہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا، لہٰذا ایک مسلمان کی نگاہوں کے سامنے، ایک مسلمان کی نگاہوں سے قیامت کی ہولناکی کبھی بھی اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، قیامت کے دن میری فیملی کیسے کامیاب ہو جائے، قیامت کے دن جہاں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا، اس موقع پر جہاں انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کہیں گے، اس دن کے بارے میں سوچ و بچار سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر کے قیامت کی ہولناکیوں کو کھو نہ دیں، قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے سے جانے نہ دیں۔ عقل مند اور ہوشیار ہے وہ شخص جو قیامت کے دن کی تیاری میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر وقت میں قیامت کے تعلق سے جو مختصر خاکہ کھینچا گیا ہے، ہمیں قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کے دن کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بقیہ زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مرنے کے بعد کے مراحل سے نابلد ہیں، مرنے کے بعد کی تیاری سے دور ہے، انہیں مرنے کے بعد کی تیاری شریعت کے مطابق کرنے کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔